اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اسی کے لیے ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ محترم حضرات، سابقہ درس میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی دوسرا خالق نہیں ہے۔ اگر اللہ کے سوا کائنات میں کوئی دوسرا خالق نہیں ہے تو اللہ کے سوا کائنات میں کوئی دوسرا اس لائق بھی نہیں ہے جس کو خدائی میں شریک کیا جائے۔ اگر کسی شخص میں عقل ہے اور وہ انصاف کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے تو یقیناً اس کو یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ جو چیز خالق نہیں ہے، جس کو کائنات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، جس کو کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے، وہ معبود بھی نہیں ہو سکتا۔ شرک کے خلاف اس دلیل کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات جو تم سے کہی جا رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ لقمان جن کے بارے میں تم جانتے ہو، جن کی دانائی اور دانشمندی کے تم قائل ہو، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی۔ حضرت لقمان، جن کو لقمان حکیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، عرب میں ان کی شخصیت کے بارے میں لوگ بہت کچھ جانتے تھے۔ تاریخ میں ان کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ مثلاً کہا گیا کہ وہ قوم عاد کے ایک شخص تھے جو یمن کے بادشاہ بن گئے تھے۔ قوم عاد پر جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حالانکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت لقمان ایک حبشی غلام تھے۔ بعض دوسری روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے، جس میں ان کو نوبہ کے علاقے کا باشندہ بتایا گیا ہے۔ نوبہ مصر کے جنوب میں ملک سوڈان کا ایک علاقہ ہے۔ تاریخ داں سہیلی نے لکھا ہے کہ لقمان حکیم اور لقمان ابن عاد دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ ایک شخص یعنی لقمان ابن عاد یمن کا رہنے والا تھا، اور دوسرے یعنی حکیم لقمان جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، یہ ملک سوڈان کے علاقے نوبہ کے رہنے والے تھے۔ یہاں ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک انگریز ڈیرنی باگ نے ایک کتاب امثال لقمان الحکیم شائع کی ہے۔ یہ فرضی اور جھوٹی کتاب ہے جس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ لقمان حکیم جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، نہایت دانا اور عقل مند شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ اسی لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور حکمت یعنی دانائی اور دانشمندی کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ اللہ وہ مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے، خالق کائنات ہے اور رب کائنات ہے۔ اس کی شکر گزاری کرنے سے شکر گزاری کرنے والے کا فائدہ ہے۔ جو شکر گزاری کرتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید۔ اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ کی اس کو کوئی پرواہ نہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ تعریف کے لائق اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ شکر نام ہے زبان سے احسان کے اقرار کرنے کا، اور دل سے احسان کو قبول کرنے کا،
اور اعضاء اور مال کو جس نے احسان کیا اس کی خوشنودی کے کاموں میں لگانے کا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یہاں غور کرنے کا مقام ہے، کوئی بھی سمجھدار آدمی اپنے بیٹے سے زیادہ کسی کا خیر خواہ اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص کسی دوسرے کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس سے منافقانہ ہمدردی ظاہر کر سکتا ہے، لیکن برے سے برا آدمی اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے منافقانہ رویہ اختیار نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ منافقت کرنے اور جھوٹی ہمدردی ظاہر کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ وہ خود دھوکہ کھا جائے اور شیطان اس سے کچھ غلط کہلوا دے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ وہ جان بوجھ کر دغا کرے اور اس کا برا چاہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس بات کی علامت ہے کہ پوری خیر خواہی اور بھلائی کی نیت سے وہ اپنے بیٹے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ بیٹا شرک مت کرنا۔ انہوں نے سب سے پہلے بیٹے کو یہی نصیحت کی کہ بیٹا شرک مت کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلے ان کا یہ نصیحت کرنا اس نصیحت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ انہوں نے شرک کو ظلم کہا۔ ظلم کا مطلب ہے حق مارنا اور سچائی کے خلاف کام کرنا۔ لقمان حکیم نے شرک کو ظلم اس لیے کہا کہ مشرک اللہ کا حق مارتا ہے۔ اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، جو رب ہے، پروردگار ہے، دوسروں کو دیتا ہے، وہ اس کی جگہ ایسے معبود بناتا ہے جو نہ خالق ہیں، نہ مالک ہیں اور نہ پالنے والے ہیں۔ مشرک اس اللہ کا حق مارتا ہے جس نے کائنات پیدا کی ہے، ہر چیز کو بنایا ہے، اور اس اللہ کا حق مارتا ہے جو اللہ سب کو پال رہا ہے۔ وہ اللہ کا حق مارتا ہے، اور اللہ کا حق دوسروں کو دیتا ہے، مخلوق کو دیتا ہے، بتوں کو دیتا ہے، جنہوں نے کچھ بھی تو نہیں بنایا، کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کیا، اور کوئی طاقت اور قدرت کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ جو سب کچھ ہے، ساری طاقتوں کا مالک ہے، اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اور جو کچھ بھی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جنہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، وہ ان کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی؟ جو اللہ روزی دیتا ہے، جو اللہ پالتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ اس کی جگہ ان لوگوں کو دے دیتا ہے جو روزی نہیں دے سکتے، جو پال نہیں سکتے، بلکہ جو خود ہماری دولت سے پلتے ہیں، جنہوں نے ہمیں نہیں بنایا بلکہ جن کو ہم نے بنایا ہے، انسانوں نے بنایا ہے، ایسے بتوں کو وہ پوجتا ہے، ایسے کمزوروں کی وہ پوجا کرتا ہے۔ اس سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی ہے؟ معلوم ہوا کہ شرک ظلم ہے، وہ حق تلفی ہے، وہ ناانصافی ہے۔ اسی لیے لقمان نے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن کریم میں یہی بات حضرت یعقوب کی ہے، جو انہوں نے اپنی اولاد سے کہی تھی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق۔ اللہ فرماتا ہے، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی تھی؟ تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے معلوم کیا تھا، اے میرے بیٹو، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ بولے، اے ابا جان، ہم آپ کے خدا اور اپنے دادا اسحاق اور ابراہیم کے خدا کی عبادت کریں گے۔ قرآن کریم بار بار ہمیں تعلیم کر رہا ہے کہ ایک محبت کرنے والا سمجھدار باپ وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فکر مند اپنی اولاد کے بارے میں ہو، اور وہ یہ فکر کرے کہ میری اولاد میرے بعد کس کی عبادت کرے گی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جائے۔ لقمان حکیم ہوں
یا حضرت یعقوب علیہ السلام ہوں، ہر سمجھدار شخص یہی چاہتا ہے، اور وہی سمجھدار ہوتا ہے، وہی سمجھدار باپ ہوتا ہے جس نے اولاد کی یہ فکر کی ہو کہ میری اولاد مشرک نہ بن جائے۔ اور جو شخص اولاد کے عقیدے کی طرف سے بے پرواہ ہو، اس کی طرف سے بے فکر ہو، اسے اس چیز کا احساس ہی نہ ہو کہ میرے بعد میری اولاد کس کی پرستش کرے گی، تو وہ باپ اولاد کا خیر خواہ نہیں، بدخواہ ہوتا ہے۔ ایک خیر خواہ باپ کو اپنے اولاد کی یہی فکر ہونی چاہیے کہ میرے بعد میری اولاد مشرک نہ بن جائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں ایسی فکر عطا فرما کہ جیسی لقمان اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھی، اور شرک سے ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔